بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 30واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی تحقیقات کے مآخذ و مصادر، حصہ اول۔ سب سے پہلے ہم سبق نمبر 29 کا خلاصہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کا سبق شروع کریں گے۔ سبق نمبر 29 میں ہم نے مستشرقین کے کچھ ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیا تھا، جن میں سے پہلا ذریعہ ہے تصنیف و تالیف۔ رسائل اور جرائد بھی ایک اہم ذریعہ ہیں۔ اسی طرح جامعات میں وہ لوگ لیکچر بھی دیتے تھے اور میڈیا سے بھی وہ لوگ کام لیتے تھے۔ این جی اوز بھی ایک اہم ذریعہ تھی ان کی فکر کو پھیلانے کا، اور عالمی کانفرنسوں میں بھی وہ اپنی تحقیقات پیش کیا کرتے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ مستشرقین کی تحقیقات کے مآخذ اور مصادر کون سے ہیں۔ تو مستشرقین کی تحقیقات کا سب سے اہم ماخذ اور سب سے اہم مصدر ہے غیر مسلم علماء کی وہ تحقیقات اور غیر مسلم علماء کا وہ لٹریچر جو انہوں نے اسلامیات کے حوالے سے ترتیب دیا۔ مستشرقین نے سب سے زیادہ استفادہ اور زیادہ دیر تک استفادہ انہی غیر مسلم علماء کے لٹریچر سے کیا۔ 19ویں 20ویں صدی کے قریب آ کر مستشرقین نے باقاعدہ اسلامی مصادر سے استفادہ کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے یہ جو غیر مسلم علماء تھے، ان کے لکھے ہوئے لٹریچر کو سامنے رکھ کر مستشرقین اپنی تحقیقات پیش کیا کرتے تھے۔ تو جو غیر مسلم علماء کا لٹریچر ہے، یہ سب سے اہم ذریعہ ہے اور سب سے اہم ماخذ ہے مستشرقین کی تحقیقات کا۔ جیسے ہی استشراق کا آغاز ہوا، ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں استشراق کا آغاز ہوا، تو سب سے پہلی جو ہمیں ایسی دستاویز یا ایسی تحریر ملتی ہے یا مستشرقین کی فکر اور ان کی تحقیقات کا جو سب سے پہلا نتیجہ علمی طور پر جو چھپا بھی ہو، شائع بھی ہوا ہو، وہ ہمیں 12ویں صدی عیسوی میں ملتا ہے۔ تو ڈاکٹر محمد عبداللہ شرقاوی الاستشراق والغارہ علی الفکر الاسلامی میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ حوالہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ جو پطرس تھے، جو ایک راہب تھے، انہوں نے ایک یہودی کو اس بات پہ آمادہ کیا، اور اس یہودی کا نام پیڈرو تھا، کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ کرے لاطینی زبان سے۔ اور یہ جو ترجمہ ہے، اسے بعض حضرات نے رابرٹو پیڈرو نام کے ایک بندے کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ رابرٹو پیڈرو نے ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ آگے وہ مقدمے میں خود لکھتا ہے انا پطرس الطیطلی الذی ترجمہ ھذا الکتاب من اللسان العربی الی اللاطینی وذکر ایضا ان راہبا من دیر کنونی کان قد ارسلہ پطرس المحترم۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ترجمے میں جو مقدمہ لکھتا ہے، اس میں اس نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں تیطلہ کا رہنے والا ہوں اور میرا نام پطرس ہے، اور میں اس کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں عربی زبان سے لاطینی زبان میں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پطرس نام کے ایک جو مفکر تھے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا، اور یہ 1145 عیسوی میں قرآن مجید کا ہونے والا سب سے پہلا ترجمہ ہے جو لاطینی زبان میں ہوا۔ اس کے بعد دیگر زبانوں میں بھی ترجمے ہونا شروع ہوئے۔ تو 12ویں صدی عیسوی سے تقریباً 16ویں صدی بلکہ 17ویں صدی کے وسط تک مستشرقین اسی ترجمے سے استفادہ کرتے رہے، اور اسی ترجمے کو دیکھ کر اپنی آراء قائم کرتے، اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کا جو سب سے مشہور اور بڑا سورس تھا، ذریعہ تھا اس دور میں، وہ یہی ترجمہ تھا۔ تو یہ ایک اہم لٹریچر تھا غیر مسلم علماء کا۔ یہ اس کی تصویر ہے ایک صفحے کی اس ترجمے کی، جو 1145 عیسوی میں ہوا تھا۔ تو یہ غیر مسلموں کا ایسا لٹریچر ہے جو تقریباً 4-5 صدیوں تک متداول رہا۔ اسی طرح ایک اور ترجمہ ہے جو لوئس مراقی نے کیا، یہ بھی لاطینی زبان میں ہوا قرآن مجید کا ترجمہ، اور یہ ترجمہ بھی 1-2 صدیوں تک رائج رہا، اور اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا مستشرقین نے۔ اسی طرح ایک اور ترجمہ ہوا قرآن مجید کا جو جارج سیل نے کیا، انگلش زبان میں ہوا، اور اس ترجمے کے بعد سے 19ویں 20ویں صدی تک، یہ بھی تقریباً 17ویں صدی میں ہونے والا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد سے لے کر 19ویں اور 20ویں صدی تک اسی ترجمے سے استفادہ کیا جاتا رہا۔ تو یہ جو غیر مسلموں کا لٹریچر ہے، صرف قرآن مجید کے حوالے سے ایک مثال ذکر کی، ان سے مستشرقین نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اور یہ جو غیر مسلموں کا لٹریچر ہے، عام طور پہ ایسے سمجھ میں آتی ہے بات کہ ایک آدمی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا لاطینی زبان میں،
دوسرے آدمی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا انگلش زبان میں، اور تیسرے آدمی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا کسی اور زبان میں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک ترجمے کو دیکھ کر دوسرا ترجمہ کیا جاتا رہا۔ ابھی ہم اس کی کچھ وضاحت دیکھتے ہیں کہ یہ ترجمے کیسے ہوئے۔ تو یہ قرآن مجید کا عربی متن ہے مثال کے طور پر۔ اس سے جو سب سے پہلا ترجمہ ہوا کسی دوسری زبان میں وہ ہوا ہے 1143 عیسوی میں، جو پطرس نام کے ایک مفکر نے لاطینی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا۔ یہ پہلا ترجمہ ہو گیا، اور اسی ترجمے کو بعد میں فرانسیسی زبان میں 1647 عیسوی میں منتقل کیا گیا۔ تو یہ دوسرا ترجمہ ہو گیا قرآن مجید کا۔ اور یہ والا جو ترجمہ ہے اس کے بارے میں جارج سیل لکھتے ہیں، اس کے ہر صفحے پر غلطیاں موجود ہیں۔ یہ جارج سیل کون ہیں، ان کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے۔ ان کا اپنا بھی قرآن مجید کا جو انہوں نے ترجمہ کیا تھا وہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہوئی کہ پھر اسی فرانسیسی زبان میں منتقل کیے گئے ترجمے کو 1688 عیسوی میں انگریزی زبان میں منتقل کیا گیا۔ تو اب بعد میں جو علماء آئے جو انگریزی زبان میں اسلامیات کا مطالعہ کرتے تھے، جو مستشرقین تھے، انہوں نے اس ترجمے سے استفادہ کرنا شروع کر دیا۔ اب قرآن مجید میں اور مستشرقین کے درمیان 3 واسطے آ گئے، اور یہ 3 واسطے ایسے نہیں ہیں جیسے عام طور پر حدیث کی کتابوں میں ہم سند دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو اصل راوی ہے جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس نے بات بتائی اس راوی کو، اس راوی نے اسے لفظ بلفظ یاد کیا یا اپنے لفظوں میں اسے ذکر کر دیا، اس نے یہ بات بتائی اس تیسرے راوی کو، اور تیسرے راوی نے آگے یہ بات نقل کی۔ تو اس میں بات تقریباً وہی ہوتی ہے، واقعہ تقریباً وہی ہوتا ہے، اور اسے اپنے لفظ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب ہم ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو بہت سے ایسے مفہوم ہوتے ہیں، بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں کسی بھی بات کے جو ہو بہو اگلی زبان میں منتقل نہیں ہوتے، اور کچھ نہ کچھ کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے اس بات پہ تنقید کرنی ہو یا ہم نے اس بات سے استدلال کرنا ہو تو پھر ہم ترجمے پر انحصار نہیں کر سکتے، کیونکہ ترجمے میں اس بات کے کچھ پہلو یا تو رہ گئے ہوں گے یا کچھ پہلوؤں کا اضافہ ہو گیا ہوگا۔ تو جب ہم اس پہ تنقید کریں تو عین ممکن ہے ہم اس پہلو پہ تنقید کر رہے ہوں جو ترجمہ کرنے والے کی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے، یا ہم اس پہلو کے نہ ہونے پہ تنقید کر رہے ہوں جو ترجمہ کرنے والے کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ترجمے میں شامل نہیں ہو سکا۔ تو اس طرح قرآن مجید سے جب ترجمہ ہوا، یہ براہ راست مستشرقین نے ترجمہ نہیں کیا، بلکہ ایک مستشرق نے ترجمہ کیا، اس ترجمے کو پھر آگے دوسرے میں، پھر تیسرے ترجمے میں، اسی طرح زبان در زبان منتقل کیا جانے لگا، اور مستشرقین کے پاس جو انگلش زبان میں ترجمہ پہنچا وہ 3 مختلف زبانوں سے ہو کر پہنچا تھا، تو اس کا جو استناد ہے، اس کا مستند ہونا ہے، وہ کافی حد تک مشکوک ہو گیا تھا۔ ایک اہم جو ترجمہ تھا لاطینی زبان میں ہونے والا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مستشرقین تک کیسے پہنچا۔ اسی طرح ایک اور ترجمہ ہوا تھا جو 1698 عیسوی میں ہوا، تقریباً 17ویں صدی بھی پوری ہونے والی تھی، 2 سال رہ گئے تھے 1700 سال ہونے میں۔ تو لوئس مراکی نے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا، اور اس کے بارے میں ہمیں ایسے شواہد نہیں ملتے کہ اس نے کسی اور ترجمے کو دیکھ کر یہ ترجمہ کیا ہو، بلکہ قرآن مجید ہی سے یہ ترجمہ نقل کیا گیا، یعنی قرآن مجید کو لاطینی زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ایک واسطہ تھا قرآن مجید کے اور مستشرقین کے درمیان۔ پھر اسی ترجمے کو بنیاد بنا کر انگلش میں ترجمہ کیا، اور آگے چل کے ہم جو اس ترجمے کے ناقدین ہیں جارج سیل کے ترجمے کے، ان کے حوالے ہم دیکھیں گے۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ زیادہ تر انہوں نے لوئس مراکی ہی سے استفادہ کیا ہے اور اپنی تحقیقات بہت کم کی ہیں۔ تو یہ دوسرا واسطہ ہے قرآن مجید کے اور بعد میں آنے والے مستشرقین کے درمیان۔ اور یہ جو جارج سیل کا ترجمہ ہے، اس کے بارے میں بھی ناقدین کہتے ہیں کہ اس ترجمے میں بہت سی غلطیاں ہیں، اور پھر جو بعد میں آنے والے مستشرقین تھے انہوں نے جارج سیل ہی کے ترجمے کو بنیاد بنا کر اپنی تحقیقات اور تراجم پیش کیے۔ تو یہ 3 واسطے ہو گئے۔ اس کے بعد آنے والے جو مستشرقین تھے، 19ویں اور 20ویں صدی میں آنے والے جو مستشرقین تھے، وہ قرآن مجید سے براہ راست استفادہ فی الحال نہیں کر رہے تھے، بلکہ 3 واسطوں سے وہ قرآن مجید سے استفادہ کرتے تھے۔ تو یہ اس دور میں غیر مسلموں کے لٹریچر سے مستشرقین کے استفادے اور مستشرقین کے
فائدہ اٹھانے کی ایک اہم صورت تھی جو آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے ذکر کر دی ہے۔ اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب انہوں نے غیر مسلموں کے لٹریچر سے استفادہ کیا مستشرقین نے، تو انہیں کیا مسائل پیش آئے۔ غیر مسلموں کے لٹریچر میں کون سی ایسی خصوصیات تھی جن کی وجہ سے مستشرقین کی بات مستند ہو سکتی ہے یا وہ ناقابل قبول ہو سکتی ہے، اس پہ کیا اثر پڑا، اب ہم یہ بات دیکھیں۔ تو جو غیر مسلموں کا لٹریچر تھا اس میں تین طرح کی خصوصیات تھی۔ ان میں پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ اس میں کچھ تسامحات ہوئے تھے۔ تسامحات کس کو کہتے ہیں؟ تسامحات عام طور پہ ایسی غلطیوں کو کہا جاتا ہے جو جان بوجھ کر نہیں کی جاتی، صلاحیت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ فطری طور پر وہ غلطیاں رہ جاتی ہیں، اور ایسا مسلمان مصنفین کے ہاں بھی ملتا ہے، بڑے بڑے مفکرین کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں یہ بات ملتی ہے کہ ان سے چند مسائل میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں آنے والے لوگ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ان غلطیوں کی بنیاد پر ان مفکرین کا جو ذخیرہ ہوتا ہے، ان کی جو علمی یادگار ہوتی ہے، وہ غیر مستند قرار نہیں دی جاتی، کیونکہ انہوں نے اگر 100 مسئلے ذکر کیے ہیں تو 95-96 مسائل جو ہوتے ہیں وہ بالکل درست اور تحقیق کے ساتھ پیش کیے ہوتے ہیں۔ 4 یا 5 مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اور نہ انہوں نے جان بوجھ کر کی ہوتی ہے اور نہ انہوں نے صلاحیت کی کمی کی وجہ سے یہ غلطی کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح غیر مسلموں کا جو لٹریچر ہے اس میں بھی کچھ مثالیں ایسی ہمیں ملتی ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تسامحات ہیں، یہ جان بوجھ کر نہیں کی گئی غلطیاں، اور یہ غلطیاں تعصب کی بنیاد پر نہیں ہوئی، صلاحیت میں کمی کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، بلکہ یہ فطری طور پر رہ جانے والی غلطیوں میں سے ہیں۔ تو اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جارج سیل کا ترجمہ ہے۔ جارج سیل کے اسی ترجمہ قرآن سے ہم 2 مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک تو جو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین آتا ہے، تو وہاں پہ رب العالمین میں العالمین کا ترجمہ دنیاؤں کے بجائے، جہانوں کے بجائے مخلوقات سے کر دیا ہے، تو آل دا ورلڈز کے بجائے آل دا کریچرز سے ترجمہ کر دیا ہے۔ تو یہ لازمی سی بات ہے، ایک غلط ترجمہ ہے، اور قرآن مجید جو بات بتانا چاہتا ہے وہ بات یہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، کیونکہ اس سے تعصب کی کوئی صورت سامنے نہیں آتی۔ ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس میں صلاحیت کی کمی مراد نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ استدلال کیا ہے کہ عالم بھی ایک مخلوق ہے اور اس سے ساری مخلوقات مراد ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایسی غلطی ہے جو صلاحیت ہونے کے باوجود اور تحقیقات ہونے کے باوجود، تعصب نہ ہونے کے باوجود باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اور چند مثالیں دیکھتے ہیں جارج سیل ہی کے ترجمہ قرآن سے۔ ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے جب قرآن مجید میں یا ایھا الناس کا ترجمہ کیا ہے سورہ بقرہ کے دوسرے تیسرے رکوع میں، تو وہاں پہ انہوں نے اے لوگوں کے بجائے اے مکہ کے لوگوں ترجمہ کیا ہے، یعنی او مین آف مکہ۔ تو اس سے بھی لازمی بات ہے قرآن مجید کی جو معنویت ہے اور قرآن مجید کا جو آفاقی پن ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے قرآن مجید کا خطاب محدود لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کا ایسا تسامح ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، لیکن تعصب وغیرہ یا صلاحیت میں کمی وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ غیر مسلموں کے لٹریچر کی ایک خصوصیت تھی جو ہم نے دیکھی۔ باقی انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں دیکھیں گے، اور جیسے ہی یہ موضوع مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ہم ان امتحانی سوالات کا بھی جائزہ لیں گے جو اس سبق میں سے امتحانات میں آئے ہیں یا آ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔